پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے دن کے لیے ایکسائٹیڈ بھی۔ ہم نے پچھلے ہفتے ٹھوس اجسام میں حرارتی پھیلاؤ اور اس کے اطلاق کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس ہفتے ہم بائیو ڈائیورسٹی اور ماحولیاتی نظام کے بارے میں سیکھیں گے۔ اچھا بچوں، تو سب سے پہلے میرے کچھ سوالات کے جوابات دیجیے۔ کیا کلاس میں موجود سارے بچوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں؟ کیا ہمارے گاؤں شہر کے سارے لوگ ایک جیسے دکھتے ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کی کن باتوں کو اہمیت دینی چاہیے؟ ہمیں دوسروں کا احترام کیوں کرنا چاہیے اور کن بنیادوں پر کرنا چاہیے؟ اچھا، اب آپ سب سے پہلے تو صفحہ نمبر 64 اور 65 کھولیں۔ اس پر لکھی ہوئی معلومات کو مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بائیو ڈائیورسٹی کی اصطلاح کو پڑھتے ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی کی اصطلاح دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ بائیو جس کا مطلب ہے حیات اور ڈائیورسٹی جس کا مطلب ہے جداگانہ حیثیت۔ بائیو ڈائیورسٹی سے مراد مختلف انواع و اقسام کے جاندار ہیں جو زمین پر پائے جاتے ہیں۔ ان میں انسان تمام جانور، پودے اور خردبینی جاندار شامل ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ کسی ایک سیارے کا تصور کیجیے جہاں ایک اندازے کے مطابق کوئی 8.7 ملین مختلف اقسام کے جاندار پائے جاتے ہوں، جن میں 1 ملین کیڑے مکوڑوں، 2 لاکھ پھولدار پودوں اور 10,000 پرندوں کی اقسام کے علاوہ دیگر لاتعداد جانوروں کی اقسام موجود ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ انواع و اقسام کے جانداروں کی دریافت کا سلسلہ مسلسل جاری ہو۔ یہ کسی سائنسی ناول یا کہانی کا خیالی سیارہ نہیں، بلکہ ہمارا اپنا سیارہ زمین، پلانٹ ارتھ ہے، جہاں سمندر کی گہرائیوں سے لے کر پہاڑ کی بلندیوں، وسیع و عریض میدانوں، صحراؤں، جنگلوں، غرز چپے چپے پر انواع و اقسام کے جاندار موجود ہیں۔ انسان تمام جانداروں میں اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ انسانوں کی ظاہری اور جسمانی خصوصیات آنکھیں، ناک، کان اور ہاتھ پیر وغیرہ ایک جیسی ہیں۔ مشترک خصوصیات کی بنیاد پر تمام انسان ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ آپ اپنی کلاس کے بچوں کی ہی مثال لیجیے۔ کیا تمام بچے ایک جیسے ہیں؟ نہیں، آپ کے چہرے کے خد و خال، قد کاٹ، آنکھوں کا رنگ، یہاں تک کہ آپ کی عمر بھی دوسرے بچوں سے مختلف ہے۔ ظاہری خصوصیات کے علاوہ آپ کی پسند، ناپسند، مشاغل اور شخصیتوں میں بھی فرق ہے۔ جب آپ کی چھوٹی سی کلاس میں انسانوں کے درمیان اتنی ڈائیورسٹی موجود ہے تو اس دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے انسانوں کے درمیان تو ڈائیورسٹی ضرور ہوگی۔ یہ ڈائیورسٹی ہمیں انسان کی ظاہری خصوصیات میں ہی نظر نہیں آتی، بلکہ انسانی معاشروں، بستیوں، انسانوں کے رہن سہن، زبان، لینگویج اور ثقافت، کلچر ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر تمام انسان ایک جیسے ہوتے، سب کی شخصیت، پسند ناپسند ایک جیسی ہوتی، سب ایک زبان بولتے، ایک ہی طرح کی غذا کھاتے یا ایک جیسا لباس پہنتے، تو یہ دنیا بڑی پھیکی اور بے رنگ ہوتی اور ہم بہت جلد ایسی زندگی سے اکتا جاتے۔ اس دنیا کا حسن ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ اب جلدی سے اپنی کاپیاں نکال لیجئے اور آج کی تاریخ ڈال لیجئے۔ صفحہ نمبر 65 پر موجود ٹاسک نمبر 2 اور 3 کو مکمل کریں۔ پہلا سوال ہے کہ جھیل جمیل کے گاؤں میں مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، جیسے کہ گائیں، بکریاں، مرغیاں اور کبوتر۔ گاؤں میں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہیں۔
गांव के करीब पानी एक चश्मा है जिसकी दूसरी तरफ जंगल है। इस जंगल में शेर, हिरन और भेड़िए पाए जाते हैं। जंगल में बहुत सारे बड़े और घने दरख्त हैं। जंगल का माहौल गांव वालों को कैसे फायदा पहुंचा रहा है? शेर और भेड़िए कैसे माहौल में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं? दूसरा सवाल है, समरीन के इलाके में मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कुछ के कद लंबे और कुछ के कद छोटे हैं। कुछ काले और कुछ गोरे हैं। कुछ की आंखें छोटी और कुछ की बड़ी हैं। आप समरीन के इलाके के लोगों को एक दूसरे का एहतराम बरकरार रखने के लिए क्या मशवरा देंगे? इस काम को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 15 मिनट है। इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए सफ़ा नंबर 65 पर मौजूद मालूमात से मदद ली जा सकती है। इस काम को करने के लिए आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और काम मुकम्मल होने के बाद प्ले कीजिए। शाबाश, आप सब ने काम मुकम्मल कर लिया। जिसका काम मुकम्मल नहीं हुआ वो घर पर काम मुकम्मल कर ले। आज के किए गए काम को घर जाकर एक बार दोहराइएगा ताकि आज का सबक अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। बायोडाइवर्सिटी की तारीफ कॉपी में तहरीर करें। अब आप जायज़े का टेबल मुकम्मल करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।